کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب، دریائے یردن کے مغرب کی سرزمین کی تقسیم اور وہ حصے جن کو کنعان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراث کے طور پر پایا، اور جن کو الیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا، یہ ہیں۔ ان کی میراث قرہ سے دی گئی، جیسا خداوند نے 9.5 قبیلوں کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا، کیونکہ موسیٰ نے یردن کے اس پار 2.5 قبیلوں کی میراث ان کو دے دی تھی، پر اس نے لاویوں کو ان کے درمیان کچھ میراث نہیں دی، کیونکہ بنی یوسف کے 2 قبیلے تھے، منسی اور افرایم۔ سو لاویوں کو اس ملک میں کچھ حصہ نہ ملا، سوا شہروں کے جو ان کے رہنے کے لیے تھے، اور ان کی نواحی کے جو ان کے چوپایوں اور مال کے لیے تھی۔ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا۔ حبرون کا علاقہ کالب کو دیا گیا۔ تب بنی یہودا جلجال میں یشوع کے پاس آئے، اور کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا، تجھے معلوم ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنی میں کیا کہا تھا؟ جب خداوند کے بندہ موسیٰ نے قادس برنی سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی۔ تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی، کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب دیکھ، جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی، تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا۔ اور اب دیکھ، میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں، اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق دوں۔ تب یشوع نے یفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو حبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی۔ اور اگلے وقت میں حبرون کا نام قریت اربا تھا، اور وہ اربا اناکیم میں سب سے بڑا آدمی تھا، اور اس ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ آمین اور آمین۔